أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما صدق الله العظيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ اس آیت کے اندر یہود اور نصارہ کی ایک بے بنیاد دعوے کا ذکر ہے جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ بے بنیاد دعویٰ یہود کہتے تھے کہ جنت کے اندر صرف یہود داخل ہوں گے، نصارہ کہتے تھے جنت کے اندر صرف نصارہ داخل ہوں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے اس دعوے کے بارے میں کیا فرمایا؟ تلک امانیہم، یہ ان کے ڈھکوسلے ہیں، یہ صرف ان کی اپنی بنائی ہوئی سوچیں ہیں، ایک گمان ہے ان کا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دو اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تمہاری یہ دلیل ہے، دعویٰ ہے، ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جنت کے اندر داخل ہوں گے، یہود کہتے ہیں کہ ہم جنت کے اندر داخل ہوں گے، نصارہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے، ہمارے علاوہ کوئی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور ان کا یہود کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم جہنم، یعنی ہم تو جہنم، پہلے تو جہنم میں جائیں گے نہیں، کیونکہ نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ کے یعنی اولاد میں سے ہیں اور ہم اللہ کے قریب لوگ ہیں، تو ہم جہنم کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ اور اگر جہنم کے اندر داخل ہوئے بھی نا تو ایام معدودہ، گنتی کے چند دن کے لیے۔ اب وہ گنتی کے چند دن کون سے؟ کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے جو چند دن کے لیے جو بچڑے کی عبادت کی تھی، جو سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا بنایا تھا، اس بچڑے کی جو عبادت کی تھی، اس عبادت کی وجہ سے ہم اگر جہنم کے اندر گئے تو گنتی کے چند دن جائیں گے، اس کے علاوہ ہم جہنم کے اندر نہیں ہوں گے، ہم جائیں گے جنت کے اندر۔ نحن ابناء اللہ و احباہ، یہ وہ کہتے تھے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ہاتوا برہانکم، کوئی دلیل لاؤ اگر ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لاؤ۔ اب اگر ایک بندہ یہود کے علاقے میں رہتا ہے، وہاں پر اس کی پیدائش ہوئی ہے اور وہ اپنے نام کے ساتھ یہودی لکھ لیتا ہے، یا ایک بندہ عیسائی ہے، نصرانی ہے، تو وہاں اس علاقے میں پیدا ہوا ہے اور اپنے ساتھ نصرانی لکھ لیتا ہے، تو اس نصرانی لکھنے پر یا یہودی لکھنے پر وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یا ایک بندہ مسلمان ہے، مسلمانوں کے علاقے میں پیدا ہوا ہے اور اپنے نام کے ساتھ مسلمان لکھ لیتا ہے، تو اس پر بھی وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک کسوٹی رکھی ہے، وہ کیا ہے؟ من اسلم وجہہ للہ، جو اپنا منہ اللہ کے سامنے چاہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اپنی مرضی چھوڑ دی، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اور دوسرا کیا؟ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور نیکار بھی ہو، محسن نیکار بھی ہو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو شریعت کا پابند بھی بنائے، اپنے آپ کو شریعت کا پابند بھی بنائے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائے۔ اب صرف اللہ کے حوالے کرنا اس پر بھی کافی نہیں ہے۔ اگر ایک یہودی ہے اور یہودی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیے ہوئے، یا ایک نصرانی ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے اور شریعت کا پابند نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا خاتم النبی لا نبی بعد، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ پچھلی تمام شریعت منسوخ، اب قیامت کی صبح تک جو چلے گی شریعت، وہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ قیامت کی صبح تک چلے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکار بھی ہو، یعنی اپنے آپ کو شریعت کا پابند بھی بنائے، سنت کا پابند بھی بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل بھی کرے، تو وہ کامیاب ہے۔ کامیابی کا یہ ضابطہ بتا دیا، کسوٹی بنا دی، بلا من اسلم وجہہ للہ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کے لیے اللہ کے ہاں بدلہ ہے، بہترین بدلہ ہے۔ یہ دلیل ہے، کامیابی کی دلیل کیا ہے؟ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے
اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہو جائے، کیونکہ قیامت کی صبح تک جو چلے گی شریعت وہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرما دیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام جو ہے وہ قیامت کی صبح تک قائم دائم رہے گا، اور شریعت جو چلے گی وہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گی قیامت۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ اے عمر، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوتے تو وہ بھی میری شریعت پر چلتے، یعنی قرب قیامت میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ انجیل کو نہیں چلائیں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چلائیں گے، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو چلائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ تو یہ ہے کہ کامیابی کا جو ضابطہ ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند بن کر زندگی گزارنا، یہ کامیابی کا ضابطہ ہے۔ اس لیے یہود اور نصارہ سے کہا کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم جنت کے اندر جائیں گے، یہ تمہارے ڈھکوسلے ہیں، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو دلیل لاؤ۔ اب دلیل کیا ہے؟ کامیابی کس کے لیے ہے؟ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پابند ہو جائے، وہ کامیاب ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔